قدیم درخت کھڑا تھا جو تمام درختوں سے بلند تھا۔ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں تھا بلکہ جادوئی تھا۔ اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے پتے سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس درخت کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس پر ہر قسم کا پھل لگتا تھا۔ سیب، کیلے، آم، اسٹرابیری، جو بھی آپ سوچ سکتے تھے وہ سب اس درخت پر ہوتے اور کبھی ختم نہ ہوتے۔ جنگل کے جانور اس جادوئی درخت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے جلد ہی یہ دریافت کیا کہ جب بھی انہیں بھوک لگتی وہ درخت کے پاس جاتے اور درخت ان کے لیے بالکل وہی پھل دیتا جس کی انہیں ضرورت ہو۔ درخت کے پھل نہ صرف مزیدار تھے بلکہ ان میں خاص طاقتیں بھی تھیں۔ اگر کوئی جانور تھکا ہوا ہوتا تو درخت اسے ایسا پھل دیتا جو فوراً اس کی توانائی بحال کر دیتا۔ اگر کوئی جانور اداس ہوتا تو ایک رس بھرے پھل کا لقمہ اس کا موڈ ٹھیک کر دیتا۔ ہر روز جنگل کے ہر کونے سے جانور اس درخت کے گرد جمع ہوتے۔ ہاتھی، بندر، پرندے، ہرن اور یہاں تک کہ چھوٹے کیڑے بھی اس جادوئی جگہ کی طرف آتے۔ درخت سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی جانور کھانے کے لیے لڑتا نہیں تھا کیونکہ درخت سب کے لیے کافی مقدار میں پھل دیتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹا بندر جس کا نام چیکو تھا درخت کے جادو کا امتحان لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ درخت کی سخاوت کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ چیکو درخت پر چڑھ گیا اور ایک کے بعد ایک پھل توڑنے لگا، پھینکتا گیا۔ دوسرے جانور پریشانی سے دیکھتے رہے کہ چیکو اپنی ضرورت سے زیادہ پھل لے رہا تھا۔ اچانک درخت کی شاخیں رک گئیں اور مزید پھل نکلنا بند ہو گئے۔ جانور پریشان ہو گئے کہ کہیں درخت اپنے جادوئی پھل دینا بند نہ کر دے۔ چیکو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے درخت سے اپنی لالچ کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں لے گا۔ اس کے بعد درخت کی شاخیں دوبارہ ہلنے لگیں اور تازہ پھل پھر سے اگنے لگے۔ اس دن کے بعد جانوروں نے درخت کا احترام کرنا سیکھ لیا اور وہ صرف اتنا لیتے جتنی انہیں ضرورت ہوتی اور اس کی نعمتیں سب کے ساتھ بانٹتے۔ کہانی کا سبق: لالچ نقصان کا باعث بنتی ہے لیکن عزت اور بانٹنے سے سب کے لیے خوشحالی آتی ہے۔